اور ایک وبا تو ہمارے سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے میراث کے سلسلے میں کہ عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی. جو جتنے بڑے مرنے والے کے بھائی بند ہوتے ہیں وہ میراث پر قابض ہو جاتے ہیں اور عورتوں کو میراث کا حقدار سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اقربون مما قلہ کثر نصیبا مفروضا. کہ جب کوئی کسی کے رشتہ دار انتقال کریں اور وہ اپنا کچھ مال چھوڑ کر جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حق ہے، اس میں عورتوں کا بھی حق ہے. الگ الگ کر کے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں، اور للنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں. مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں اس میں حق مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے. جیسے اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ اپنے بیٹے بھی چھوڑ کر گیا، اپنی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو شریعت نے فرمایا بیٹے بھی حقدار ہیں میراث کے اور بیٹیاں بھی حقدار ہیں. اگرچہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بیٹے کو حصہ دگنا ہے اور بیٹی کا اس سے آدھا ہے، لیکن ہے. اور وہ آدھا حصہ بھی بہت بن جاتا ہے بسا اوقات. لیکن رواج ایسا پڑ گیا ہے پورے ملک میں کہ اگر اول تو میراث تقسیم ہی نہیں کرتے سرے سے، سب سے پہلا گناہ تو یہ ہوا. اب جو شخص بھی اس ترکے میں سے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، اس واسطے کہ اس میں ہر ایک دوسرے شریک کا حصہ ہے. یہ خوب آپ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جو ترکہ ہوتا ہے اس میں اگر فرض کرو 5 وارث ہیں تو جو چیز مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے اس کی اگر ایک سوئی بھی اس کی ترکے میں شامل ہے، اس سوئی میں بھی 5 حقدار ہیں. اگر وہ ایک کپڑا چھوڑ کر گیا پہننے کا، اس کپڑے میں بھی 5 حقدار ہیں. اگر وہ کپڑا کوئی وارث دوسروں کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے. جو کچھ وہ کھانا چھوڑ کر گیا ہے، جو کچھ وہ گندم آٹا چاول چھوڑ کر گیا ہے، وہ گندم آٹا چاول میں ایک ایک دانے میں سارے ورثہ شریک ہیں. ایک ایک دانے میں اگر کوئی آدمی دوسروں کی اجازت کے بغیر اس آٹے سے، اس چاول سے، اس گوشت سے وہ کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے جب تک کہ دوسروں کی اجازت موجود نہ ہو. اور اجازت بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ دوسرے اجازت دینے والا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو. اگر چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے تو چھوٹے بچے کی اجازت معتبر نہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ محفوظ رکھا جائے، اور محفوظ رکھ کر جب وہ بالغ ہو، بڑا ہو تو اس کے حوالے کیا جائے. اس کے اوپر قرآن کریم کی سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں تفصیلی احکام دیے گئے ہیں کہ بس فرض کرو کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے 2 بیٹے بالغ ہیں اور 2 نابالغ ہیں، تو ان بالغ بیٹوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے اور جو 2 نابالغ بچے ہیں ان کا حصہ الگ کرے، اور نابالغ بچوں کا حصہ الگ کر کے رکھ دیں. اس میں کوئی خود تصرف نہ کریں، اسے خود استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو الگ کر کے رکھ دیں.
اور الگ کر کے جب وہ بالغ ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ مال دولت کی حفاظت کر سکے اس وقت اس کے حوالے کریں۔ آپ ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ ان احکام کی کیسے کیا باقی ہمارے معاشرے میں رعایت ہو رہی۔ اول تو ترکہ تقسیم ہی نہیں کرتے، اور ایک آدمی جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ عورتوں کا حصہ دینے کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی کے دل میں کچھ خوف آ گیا کہ بھئی عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے تو ان سے زبردستی معافی نامہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہیں۔ وہ چاہے دل سے کریں نہ دل سے نہ کریں، ان سے ایک تحریر لکھوا لی کہ ہم اپنے حصے سے دستبردار ہیں۔ وہ بیچاری ایسے حالات میں جب کہ باپ کا انتقال ہوا مثلا صدمے میں ہیں، اس وقت میں اگر کوئی بھائی کہے کہ بھئی تم اپنا حصہ چھوڑ دو تو وہ بیچاری مارا باندھی اور مغلوب ہو کر جواب دے دیتی ہے اور لکھ دیتی ہے۔ خوب سمجھ لے کہ یہ زبردستی لکھوانے سے کوئی اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے۔ صرف زبانی اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ خوش دلی سے اس نے دیا ہو تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے۔ لیکن عورتوں سے زبردستی لکھوا لیا، وہ بیچاری مغلوب ہو کر مجبور ہو کر لکھ گئی۔ طیب نفس اس کی خوشدلی شامل نہیں ہے، تو وہ اگر وہ حصہ بھائی کھا رہے ہیں تو اس میں حرام شامل ہے، ان کے کھانے میں حرام شامل ہے۔ یہ ایسی ایک وبا ہے جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف آواز نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ افسوس ہے کہ علماء کرام بھی اپنے مواعظ میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے، یا تو توجہ نہیں ہوئی، یا اس وجہ سے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد علماء کی فارغ ہو کر جاتی ہے، اور اب جانے والی بھی ہے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جو غلط رسمیں یا غلط رواج پائے جا رہے ہیں جو صریحاً حرام ہیں، ان کو لوگوں کو اس سے باخبر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔